السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج دوسرے دن بھی قطر اکنامک فورم کا جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغان امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے ہر ضروری مدد دینے کو تیار ہے۔ اور قطر نے سن 2021 کے عالمی امن اسکیل پر تمام عرب ملکوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں بلومبرگ کے تعاون سے یہاں پہلا قطر اکنامک فورم جاری ہے۔ اس فورم کا موٹو ہے آنے والے کل کے افق۔ صاحب سمو امیر نے اس فورم کے افتتاحی اجلاس سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ فورم اس وقت درپیش چیلنجوں کی فضا میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر تجارت و صنعت و قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے اس فورم کے ایک سیشن میں تقریر کرتے ہوئے اس کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر اپنی کامیاب اقتصادی پالیسیوں کے ذریعے پورے ملک میں ترقی اور فروغ حاصل کر رہا ہے۔ فورم کے شرکاء نے کورونا کی عالمی وبا کے دوران دنیا کی اکانومی اور معیشت سے متعلقہ بہت سے اہم مسائل و موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، اور ان کے درمیان مناقشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ شرکاء کورونا کے بعد کے مسائل اور متوقع اقتصادی حالات اور تیز رفتاری کے ساتھ ڈیجیٹل کی طرف منتقلی پر بھی بحث کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ فورم علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا فورم ہے جس میں وسیع تر بین الاقوامی شرکت موجود ہے، اور آج اس فورم کا دوسرا دن ہے۔ اس میں بطور خاص اس وقت دنیا کو درپیش چیلنج زیر بحث ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا اور اس کے اثرات بھی اس فورم میں پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب سمو امیر نے بھی اپنے خطاب میں اس وبا کے اثرات کا ذکر کیا تھا، اور پھر صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل جناب ٹیڈروس اڈہانوم گیبریسوس نے قطر کی جانب سے دنیا کے مختلف ملکوں کو دی جانے والی امداد کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ وہ ممالک اس وبا کا اور اس کے اثرات کا مقابلہ کر سکیں، اور دنیا کے کئی ملکوں کے قائدین نے اس عالمی وبا کے اثرات پر متنبہ بھی کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ وہ قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان مضبوط تعلقات کا قیام چاہتے ہیں، اور یہ کہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور کلچرل شراکتوں اور پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ وہ ملک میں جمہوریہ فن لینڈ کے سفارت خانے کے افتتاح کی سائیڈ لائن میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر بھی عنقریب فن لینڈ میں اپنا سفارت خانہ کھول لے گا۔ ادھر جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکا ہائیوسٹو نے کہا ہے کہ دوحہ میں ان کے ملک کا سفارت خانہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے کام کرے گا۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے ان سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر توانائی یعنی انرجی جناب رضا اردکانیان نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت و قائم مقام وزیر مالیات نے اس ملاقات میں قطر کی اقتصادی پالیسیوں،
غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر دینے کے لیے ان پالیسیوں کے کردار اور قطر میں سرمایہ لگانے کی خواہش مند کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹ کے مواقع پر روشنی ڈالی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کو حل کرنے میں ثالثی کے لیے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر افغان امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے تمام تر ضروری مدد پیش کرنا چاہتا ہے۔ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے دوران حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کی صلاحیت کو بہت قیمتی بتایا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہائی کمیشن اس وبا سے متعلق سیکھے جانے والے اسباق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو مزید فروغ دے گا اور اپنی مہم میں مکمل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری وہاں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عالمی امن کے لیے سن 2021 کے اسکیل کے مطابق قطر تمام عربی ملکوں میں پہلے نمبر پر آیا ہے اور قطر کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جبکہ اس اسکیل میں دنیا کی 99.7% آبادی کو شامل کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں آج کورونا وائرس کے 105 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 84 افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 149 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب یہاں اس بیماری سے صحت پانے والوں کی کل تعداد 2,19,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے دوران اب تک لوگوں کو ویکسین کی 2,900,000 سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج شہر القدس کی شیخ جراح کالونی یا محلے میں آباد فلسطینی فیملیوں پر چڑھائی کر دی، جس میں 20 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس محلے کو فلسطینیوں سے خالی کرا لیے جانے کا خطرہ ہے۔ محلے کے لوگوں نے ان کے گھروں پر یہودی آباد کاروں کی جارحیتوں کا مقابلہ کیا۔ ایک دوسری خبر کے مطابق قابض اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ بہت سے چیلنج اس وقت سوڈان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اس عبوری مرحلے کے دوران ان کے ملک کو بہت سے سیاسی اور معاشی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج دوسرے دن بھی قطر اکنامک فورم جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوریہ فن لینڈ کے درمیان تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغان امن مذاکرات کو آسان بنانے کے لیے ہر ضروری مدد دینے کو تیار ہے۔ اور قطر نے سن 2021 کے عالمی امن اسکیل پر تمام عرب ملکوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔